ایک BMW کے دروازے پر ڈینٹ تھا۔ اس مالک نے کبھی بھی وہ دروازہ مرمت ہی نہیں کروایا۔ تو ایک دن ایک شخص دیکھ کے بولا کہ آپ یہ دروازہ کیوں نہیں مرمت کرواتے؟ تو گاڑی کا مالک بولا کہ زندگی کی دوڑ میں کبھی اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو آپ کی گاڑی کو روکنے کے لیے اینٹ کا سہارا لینا پڑے۔ تو وہ شخص قدرے حیران ہوا اور سمجھتے ہوئے بولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ گاڑی کا مالک بولا کہ بس زندگی نے ایک بڑا سبق دیا ہے، بہت ہی بڑا سبق دیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے اپنے علاقے کے مضافات سے گزرا تو اسے ایک غریب بچہ، بھکاریوں کا بچہ دوڑتا ہوا نظر آیا۔ تو اس نے اسے دیکھ کے گاڑی سلو کر دی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس بچے نے کوئی بھاری چیز اٹھائی اور اس کی طرف پھینکی ہے۔ تو وہ حیران ہوا کہ ایسا کیا ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے پتہ چل گیا کہ اس کے دروازے پہ کوئی بھاری چیز آ کے لگی ہے۔ وہ ایک دم باہر نکلا اور دیکھا تو گاڑی پہ ڈینٹ پڑا تھا اور اینٹ کی وجہ سے پڑا تھا۔ وہ قدرے غصہ میں آیا اور اس بچے کی طرف دوڑا۔ اس نے بھاگ کے اس بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اور بولا اے پاگل کی اولاد، تو نے کیا کیا؟ اس کی بھرپائی تیرا باپ کرے گا۔ میلے کچیلے کپڑے پہنے اور چہرے پر بیچارگی سے دوچار وہ بچہ بولا سائیں میں کیا کروں، میں کتنی ہی دیر سے ہاتھ اٹھا کے گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں لیکن کسی نے میری گال نہیں سنی۔ اس نے ملتی جلتی اردو اور پنجابی میں اسے اپنے رودات سنائی۔ اچانک ہی وہ بچہ رو پڑا اور سڑک کے کنارے ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہاں میرا ابا گرا پڑا ہے، وہ بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ وہ شخص جو BMW گاڑی کا مالک تھا وہ ایک چیف ایگزیکٹو تھا۔ تو اس نے حیرانگی سے دیکھا اس علاقے کی طرف اور اس بچے کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک معذور آدمی زمین پر گرا پڑا ہے اوندھے منہ، اور اس کی وہیل چیئر ساتھ ہی لڑکی پڑی ہے۔ یقیناً وہ اس بچے بھاری ہونے کی وجہ سے اس بچے سے گر گیا ہوگا اور اب اٹھایا نہیں جا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پاس ہی کہیں چاول گرے پڑے تھے جو باپ بیٹا کہیں سے مانگ کر لے آیا۔ وہ بچہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سائیں میرے ابے کو اٹھا کے وہیل چیئر پہ بٹھا دو۔ اس شخص کے گلے میں پھندا سا لگ گیا اور اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اس شخص گرے پڑے اس بچے کے باپ کو اٹھایا اور وہیل چیئر پہ بٹھا دیا اور وہیل چیئر کو گھسیٹتا اوپر سڑک کی طرف لے آیا اور بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور اس بٹوے میں سے 10,000 نکال کے اس شخص کی جیب میں رکھ دیے۔ اس نے دیکھا کہ بچے کے باپ کے چہرے پہ خراشیں ہیں۔ اس نے جلدی سے ٹیشو پیپر نکالا اور ان خراشوں کو صاف کیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا بچہ اپنے باپ کی چیئر کو گھسیٹتا ہوا اپنی جھگی کی طرف لے گیا۔ اس نے دیکھا کہ بچے کا باپ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے ایک خیراتی ادارے سے تعاون کیا اور اس کے تعاون کے ساتھ جھگی والوں کے علاقے میں ایک اسکول کھول دیا۔ چند سالوں کے بعد وہ بچہ بھی پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں کئی دوسرے بچوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ BMW اس نوجوان کے پاس اگلے 5 سال رہی لیکن اس نے اس کو مرمت نہیں کروایا۔ جب بھی کوئی اس شخص سے گاڑی کی مرمت کے بارے میں یا اس پر پڑے ڈینٹ کے بارے میں وجہ پوچھتا تو یہ یہی کہتا کہ کبھی بھی زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو ہمیں گاڑی پر اینٹ مار کر روکنا پڑے۔ اسی طرح اوپر والا بھی کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے تو کبھی ہمارے دلوں سے باتیں کرتا ہے، اور جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی ہماری طرف اینٹ ہی اچھالتا ہے اور ہمیں اس کی بات سننی ہی پڑتی ہے۔ ہم جہاں ملازمت، بزنس، خاندان، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگ رہے ہیں وہیں کئی سرگوشیاں اور چیخیں بکھری پڑی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سرگوشیوں کو، ان چیخوں کو سن لیں تاکہ کسی کو ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ ہی آئے۔ بعض اوقات انسان جان کر بھی انجان بن جاتا ہے، وہ ان چیخوں کو، ان سرگوشیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتا ہے، گونگا بہرا بن کر گزر جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا
کہ وہ چیخنے والا، وہ سرگوشیاں کرنے والا ہمارے طرف کس آس سے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں کتنی امیدیں ہیں اور ہم کس قدر اس کی امیدوں کو چکنا چور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ آج کا انسان صرف اپنے مفاد کے لیے ہی جی رہا ہے۔ اسے صرف اپنے سے جو رشتے ہیں، اپنے سے منسلک رشتے ہیں، ان کی ہی پرواہ ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے سے منسلک رشتوں کی ہی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ہی رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے کہ کوئی کسی کو اس کی ضرورت تو نہیں، وہ گونگا بہرا بنا صرف اپنی چار دیواری میں محفوظ ہو کے رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں نظر رکھیں کہ کسی کو آپ کی ضرورت تو نہیں، کہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی اینٹ ہی مارے اور پھر ہی اپنی ضرورت بتائے اور ہم آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں۔ کبھی کبھار ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر اگلے کی مدد کر دینی چاہیے، اور یہی انسانیت کا اور مسلمانوں ہونے کا تقاضا ہے کہ ہماری تربیت یہ اجازت دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے سے پہلے دوسروں کی احساس کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی کسی بھی زندگی کے موڑ پہ کوئی بھی ہمیں پکارے بغیر ہی ہم اس کی طرف بڑھیں اور اس کی مدد کریں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی چیخ و پکار کرے اور پھر ہم اس کی طرف بڑھیں، بغیر کسی چیخ و پکار کے بھی ہمیں اپنا قدم ان کی طرف بڑھا دینا چاہیے۔ دلوں میں کدورتیں نہیں رکھنی چاہیے، چاہے آپ کی ماضی میں کتنی بھی کسی سے لڑائی جھگڑے ہوں، وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی کسی ایسے رشتہ دار کو جس سے ماضی میں ہماری کبھی لڑائی ہوئی ہو، کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو، تو ہمیں یہ نہیں ضرورت کے وقت نہیں سوچنا کہ وہ ہمیں نفرت ہے ہم ان سے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، یا جو بھی بات آپ کے دل میں آئے منفی اسے نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھیں اور انسانیت کو پہلے رکھیں کہ انسانیت ہے تو مسلمان ہے، ورنہ تو انسانیت کے بغیر تو مسلمان بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح حقوق اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بس بالکل ہی اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ جس طرح حقوق اللہ کے حقوق ہم پہ واجب ہیں، ویسے ہی بندوں کے حقوق بھی ہم پہ واجب ہیں، اور بندوں کے حقوقوں کے بارے میں تو زیادہ ہی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تو مالک ہے، وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اس کے حقوق میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو بھی گئی تو وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے بندوں کے حقوق میں اگر کوئی غلطی ہوگی، جانتے بوجھتے ہم نے کوئی غلطی جان بوجھ کے کی، اور تو وہ پہلے تو اس بندے سے اللہ اس کی سفارش میں خود آئے گا، اور پھر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو نظر انداز کیوں کیا، اس نے تیری طرف امید سے دیکھا تھا، اس نے تیری طرف حسرت لیے آگے بڑھا تھا کہ تو پھر اس کی مدد کرنے کے لیے کیوں پیچھے ہو گیا تھا، تو پھر ہم اللہ کے سامنے کس طرح جواب دہ ہوں گے۔ شرک کے علاوہ تو وہ اپنے طرف آنے والی ہر غلطی کوتاہی کو معاف کر ہی دے گا، لیکن حقوق العباد میں ذرا سی بھی غلطی پہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، آگے بڑھیں، خود ان سے پوچھیں، انہیں بغیر کہیں سفید پوش بڑھتے ہی نہیں ہیں مدد مانگنے کے لیے، اس لیے خود ہی آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں تاکہ انہیں کبھی کسی بھی دنیا میں کسی سے شکایت نہ ہو، ان کی زبان پہ کسی کے لیے بھی شکایت نہ آئے۔ باقی خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں۔ اللہ حافظ۔